جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے۔ یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ۔ اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا، اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا۔ آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی۔ اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے۔ تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے۔ تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے۔ اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا۔ ہے کوئی آج پیران اعظام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا، اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو۔ تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے۔ یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چبانے کے لیے تیار۔ عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے۔ اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی۔ آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا۔ ہاں میں صاف کہوں گا، بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے مسلمان۔ آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو، کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے۔ ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی، معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں، سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا۔ بہرحال ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا۔ ان کے پاس
غوث پاک نے غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے. ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے. اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے. تم پکار کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں. میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا،
8 दिन के बाद वो हाजिर आया, कहा सुल्तानुल औलिया ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप हुक्म फरमाए कहां किस तरह का गवर्नर रखना चाहिए, गवर्नर किस तरह का होना चाहिए आपने। गौसे पाक ने अपने खुलफा को हुक्म दिया कि लिस्ट बनाई जाए, इस्लामी सल्तनत में गवर्नर कौन होगा। लिस्ट बनी, कहा वो होगा जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती, वो गवर्नरी पर आएगा जो सुन्नत रसूल को हल्का नहीं समझता होगा, वो गवर्नरी पर आएगा जिसकी नमाजें कोई कज़ा बाकी ना रही हो, इसलिए कि जो अल्लाह का कर्जा बाकी रखेगा वो लोगों का भी माल खा जाएगा। आपने लिखाया नाम, खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने आपके इशारे पर गवर्नर पूरे तब्दील कर दिए। हर जगह पर ऐसे लोगों को रखा जो सरकार गौसे पाक के या तो मुरीद थे या खलीफा थे या शागिर्द थे, और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, और वो पूरे बगदाद और आसपास की सल्तनतों को संभाले हुए थे। एक वक्त ऐसा आया कि वही चंद साल पहले जो बगदाद नशे में डूबा हुआ था, 10 सालों के बाद लोग कहने लगे कि आज बगदाद ऐसा लग रहा है जैसे उमर बिन खत्ताब का जमाना आ गया हो, उमर बिन खत्ताब का जमाना आया हो। तुमने तो गौसे पाक की 11वीं खाई है ना, इस्लाह हुकूमत उनसे नहीं सीखा, वो आए थे निजाम तब्दील करने के लिए। आज मैं उलमा से भी यही कहूंगा, तुम हक बात तो पहुंचाओ कौम तक। आज हालात ऐसे हैं मेरे अजीजों, डर और खौफ इनके सीनों पर तारी हुआ। किस बात से डरते हो? क्या तुमने अल्लाह की जात पर ईमान नहीं लाया? ये नहीं कहते हो मौत तो हयात अल्लाह के हाथ है, रिस्क अल्लाह के हाथ है, फिर डरते हुकूमत वक्त से क्यों? मुझे अभी चंद दिनों पहले एक मैसेज ये भी आया था कि हजरत आप तो पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन की ताज़ियत पर बयान कर रहे हो, आप देख नहीं रहे यहाँ का माहौल कैसा है। अजीजा ने गिरामी, उस दिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ, सवाल पर, हाय अफसोस, इस कदर तुम्हारे जमीर मुर्दा हो गए, इस कदर तुम बुज़दिल हो गए। लाखों लोगों के दिलों में शम्अ इश्क़ मुस्तफ़ा जगाने वाले पर तुम्हारी जुबान बंद है, तुम्हारी जुबान बंद है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस मुल्क में रह रहा हूं जहां का प्राइम मिनिस्टर एक सुअर खबीस फ्रांस के सदर के लिए ट्वीट कर सकता है, तो मैं पड़ोसी मुल्क की किसी आशिक रसूल की ताज़ियत क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं ताज़ियत कर सकता? अगर हिंदुस्तान की तख्त पर बैठने वाले को फ्रांस के सदर से कोई दिली इश्क है, मोहब्बत है, तुम उसकी माशूका हो या महबूबा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है आशिक रसूल मशरिक में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, मगरिब में हो, जब उसकी रूह जाएगी तो हमारी भी रूह तड़पेगी। हमारी डोर बंधी हुई है मदीनतुर रसूल से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात करेगा वो फिर किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो। तुम कहते हो ताज़ियत के लिए, अरे मेरे अजीज, अगर मैं सामने होता तो उसके कदमों की खाक में अपने अमामे पर रखता। अजीजा ने गिरामी वखार, ये बहुत खामोशी हमने इख्तियार की, बहुत खामोशी, कोई बात नहीं। तुम देखोगे हालात खराब होने की जो शिकायत आज कर रहे हैं उलमा, तुम सब के सब जाओगे। मुझे अभी बच्चों ने बताया कोई कांग्रेस के लीडर का इंतकाल हो गया तो पीर साहब ताज़ियत के लिए बाहर खड़े हो गए, बाहर आ गए, हम उनकी ताज़ियत करते हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारी गद्दी पे ही मर जाओ। तुम्हारी जुबानों पर जब आशिक रसूल के लिए ताज़ियत के अल्फाज आने में हिचकिचाहट आती है, कौन सा इश्क़ रसूल, कौन सा कलमा तुमने पढ़ा है? गौसे पाक की अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी निस्बत है तो मैं कहूंगा मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक आशिक रसूल ही नहीं, फना फिर रसूल थे। मेरे नबी की बात पर अगर कोई उंगली भी उठाता, आप या तो अपनी करामत से उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते। किसी ईसाई ने सिर्फ यह कहा था मेरे नबी ईसा अफजल है, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, आपको जलाल आया, कहा मोहम्मद अफजल नहीं है इसलिए कि वो मुर्दे जिंदा नहीं करते थे, आप उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले गए। मेरे नबी पर बात करता है, मैं तुझे जिंदा करके दिखाता हूं।
अपनी करामत से मुर्दे को जिंदा करके दिखाया। अब बोल कौन अफजल है, ईसा अफजल है कि मैं अफजल हूं? तूने तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा तो नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर को सामने देखा। गौसे पाक ने कहा मैं अपना मुआजना ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता हरगिज़, लेकिन याद रखना मेरे नबी पर अगर जुबान खोलेगा तो अब्दुल कादिर अपने कदम से उसको जवाब देगा। वो जवाब देते आपकी जिंदगी नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए गुजरी है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जब एक सवाल आया कि लोग कहते हैं नबी हर जगह कैसे हाजिर हो सकते हैं, आपने खुद करके दिखा दिया। कोई साहब आए, कहा हमारे घर दावत है, आप तशरीफ लाएं। कहा ठीक है आता हूं। थोड़ी देर बाद दूसरे आए, कहा हमारे घर दावत है, आप आए। सेम टाइम पे कई 70 लोग आए, सबकी दावत कबूल की। दूसरे दिन शाम में लोग आकर के फख्र कर रहे हैं, आज मेरे घर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए थे। दूसरा कह रहा नहीं मेरे घर आए थे, तीसरा कह रहा मेरे घर आए थे। एक वक्त में सब घरों पर कैसे? सबों ने कहा उन्हीं से पूछते हैं वो कहां गए थे। जब लोग आए तो सुनने में यह आता है कि आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, लोग सवाल करने के लिए आए, सब आपस में कह रहे हैं हमारे घर आए थे हमारे, आप बताएं क्या किसके घर गए थे? तो उन्होंने कहा दरख्त के ऊपर देखो। तो लोगों ने दरख्त के ऊपर निगाह डाली तो देखा हर पत्ते पर शक्ल अब्दुल कादिर नजर आ रही है। फरमाते हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये इतनी कुदरत दी है कि बैक वक्त वो कई जगहों पर हाजिर हो सकता है। तो जब एक गुलाम रसूल को अल्लाह ने ये ताकत दी तो रसूल मुख्तार को कितनी ताकत दी होगी। उन्होंने नामों से रिसालत को वाज़ेह किया है। मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन इसीलिए आते हैं, वो नबी का परतव बन करके आते हैं। और आज उनके नाम की 11वीं खा करके मोटे हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और लोग ये समझते हैं नफ्स को मोटा करके तुम अपनी जुबानों में घी लगा चुके हो, बोलोगे तो पकड़े जाओगे, बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। हो नहीं तो मेरे अजीजों, आज तो हालात ऐसे हैं, मैं रो पड़ा कल जब मुझे ये रिपोर्ट मिली कि सिर्फ हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर 25,000 पोस्ट मेरे नबी की शान में गालियां दी गई हैं। 25,000 लोगों ने गुस्ताखी की। तुम भी तो रात भर इंटरनेट चलाते हो, पूरा का पूरा वक्त अपने मोबाइल में सर्फ करते हो। जाना है तुम्हें भी मेरे आका की बारगाह में, याद रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने वाले हो और तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत साद बिन रबी की वो बात मुझे याद आती है, जंगे ओहद में हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मैदान में ऐसे आ गए थे काफिरों के कि आपके गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे, जिस्म के गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे आका देख रहे थे। शाम का वक्त हुआ, ओहद का मैदान, हवाजें, सन्नाटा, 70 लाशें पड़ी हुई थी साहबा की। अल्लाह के नबी ने पुकारा मेरे साद को ढूंढो, कहां है साद, कहां है? साहबा कहते हैं हम आवाज देने लगे साद तुम जिंदा हो, रसूल तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। साहबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों साद जिंदा है, मैं यहां लाशों के नीचे दबा हुआ हूं। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक चाक किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं ए साहबा शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं? मैं ए जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात में। साद इब्न अबी रबी कहते हैं ए साहबा मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हजरत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों,
تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں، پیر بخشوا دیں گے ہمیں۔ تم برس میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا؟ یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں۔ آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ۔ ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں۔ اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیا اب بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا، ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی، آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہو، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں جائیں اسلام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ حق ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم
کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب، جو چاہے تم کر لو گے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو. اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے. لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر. تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ. شانتی سے رہو. ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے. اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو، اچھی نہیں ہے. آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے. نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا. آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا. ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، اب مسلمان باقی ہیں. پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہیں. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے. تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے. عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو. تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں. یہ سیاسی شعور بیدار کرو. مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے. سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے. اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے. کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے. یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے. ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو،
آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں, رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہیں, مسجد کے امام ہیں, انہوں نے کہا, باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا, اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ داخل ہوئے, مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا, میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا, میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی, اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو, تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو.